الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایصال ثواب سے متعلقہ چند تمہیدی باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چند ایسے الفاظ ہیں جو اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1 میت، نمبر 2 اہل میت، نمبر 3 ثواب، نمبر 4 ایصال ثواب، اور نمبر 5 تعزیت۔ میت کا معنی وہ شخص جو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائے، فوت ہو جائے، وفات پا جائے، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلا جائے، اسے میت کہتے ہیں۔ نمبر 2 اہل میت، اس فوت ہونے والے شخص کے ورثاء، لواحقین، پسماندگان، قریبی تعلق والے، اہل خانہ۔ یہ قریبی تعلق والے بھی اہل میت شمار ہوتے ہیں۔ کسی ادارے کا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس ادارے والے اگرچہ اس فوت ہونے والے شخص کے قریبی رشتہ دار نہیں، لیکن اہل میت بنتے ہیں، لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مدرسے کا، کسی سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی استاد فوت ہو جاتا ہے، کوئی ٹیچر فوت ہو جاتا ہے، تو پورے سکول والے، پورے ادارے والے وہ اہل میت کہلائیں گے۔ اہل میت کا معنی صرف میت کے گھر والے نہیں ہیں، بلکہ اس شخص سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے گھر والے ہوں، چاہے اس کے ادارے والے ہوں، چاہے اس سے تعلق والے دوست احباب ہوں، جو بھی ہوں گے وہ سب اہل میت شمار ہوں گے۔ نمبر 3 ثواب۔ ثواب کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کی جزا خود لے۔ نیک عمل کرتے وقت اس کے اجر کی صرف اپنے لیے نیت کرے، اللہ میں فلاں ایک عمل کر رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے عطا فرما، اسے ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟
اسی نیت کے اندر ذرا عموم پیدا کر لیا جاتا ہے، تعمیم پیدا کر لی جاتی ہے۔ اللہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں بشرطے کہ وہ نیک عمل فرائض اور واجبات کے علاوہ ہو، نفلی کام ہوں، صدقات وغیرہ ہوں، اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اور فلاں فلاں شخص کو بھی عطا فرما، خود بھی اس کا اجر لے اور اپنے ساتھ اجر کے اندر دوسروں کو شریک کر لے۔ دوسروں کو شریک کر لینے کا نام ایصال ثواب ہے۔ نمبر 5، تعزیت۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل میت کے پاس جا کر ایسے تسلی آمیز کلمات کہے جائیں کہ اہل میت ان کو سن کر تسلی میں آ جائیں، اسے کہتے ہیں تعزیت۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ایصال ثواب اور دوسرا ہے تعزیت۔ ایصال ثواب ضرورت ہے میت کی اور تعزیت ضرورت ہے اہل میت کی۔ اہل میت کے پاس جا کر ایصال ثواب نہیں کرنا، وہاں جا کر تعزیت کرنی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لوگ آتے ہیں، تعزیت کے لیے آتے ہیں، لیکن تعزیت کی جگہ آ کر تعزیت نہیں کرتے، ایصال ثواب شروع کر دیتے ہیں۔ اہل میت کو ضرورت ہے تعزیت کی، ایسا جملہ کہو، ایسی بات کہو جس سے اسے تسلی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ یہ الفاظ کہنے چاہیے، اتنا یاد نہیں، صرف اتنا کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلی امیز کلمات ہوں۔ اور اپنی اپنی زبان کے اندر، جو انسان جس زبان سے تعلق رکھتا ہے، اپنی اپنی زبان کے اندر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تعزیت ضرورت ہے اہل میت کی اور ایصال ثواب ضرورت ہے میت کی۔ نمبر 2، جب انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے ہی اب یہ شخص احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا مکلف نہیں رہا، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، دار الاعمال سے دار الجزا کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ اب یہ بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اچھی طرح بات کو سمجھ لیں، اس عمل سے مراد وہ عمل ہے کہ جس پر جزا مرتب ہوتی ہو، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اور وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز پڑھنا مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ راحت کی وجہ سے ہے، تلذذ کی وجہ سے ہے، اس پر جزا مرتب نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو بندہ قبر کے اندر تلاوت کر رہا ہے، یہ تلاوت ہے لیکن اس کا ثواب نہیں، صرف تلذذ ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر اہل جنت ایک دوسرے سے سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے دنیا میں کریں تو اس پر نیکی ہے، آخرت میں اس پر کوئی جزا نہیں، یہ تلذذ ہے، راحت ہے۔ تو یہاں جس عمل کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کا انسان مکلف ہوتا ہے۔ تو جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اب وہ اعمال نہیں کر سکتا، یعنی اب اس پر وہ اعمال لاگو نہیں ہوں گے، نافذ نہیں ہوں گے، اس کا وہ مکلف نہیں ہوگا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن پر جزا مرتب ہوتی ہے، جن کا ثواب ملتا ہے، باقی ان اعمال کی نفی نہیں
کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت راحت عطا فرماتے ہیں، ان اعمال کی نفی نہیں، جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو لذت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اعمال سے مراد ہے دنیا میں وہ کیے جانے والے اعمال جن کا انسان مکلف ہوتا ہے، وہ عمل کرنا اب منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس بندے کا عمل، کام وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، ہاں 3 کام ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے۔ منقطع نہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ یہ مرنے کے بعد کر سکتا ہے، یعنی ان کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ بندہ خود نیک عمل کرے اور اس کا ثواب لے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہے کہ بندہ فوت بھی ہو جائے، اس کے لیے کوئی دوسرا بندہ نیک عمل کر دے تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جس کے لیے نیت کی گئی ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ، 3 طرح کے اعمال ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ جو چلتا رہے، جاری رہے، نسل در نسل اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ مسجد بنا دی، مسجد کے اندر کئی سالوں تک لوگ عبادت کرتے رہے، مسجد کے لیے زمین دے دی، اب جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک اس جگہ نے مسجد ہی رہنا ہے۔ یہ نیک عمل، انسان تو فوت ہو گیا، لیکن اس مسجد پر آ کر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا ثواب اس زمین دینے والے شخص کو بھی مل رہا ہے۔ کسی نے مسجد کی تعمیر کے اندر پیسہ لگایا، پنکھے لگائے، اے سی لگائے، ضروریات کی چیزیں مہیا کیں، لائٹنگ کرا دی، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کا ثواب اس نیک عمل کرنے والے شخص جس نے مسجد کی تعمیر وغیرہ میں پیسہ دیا ہے اسے ملتا ہی رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم جس سے فائدہ ہوتا رہے، اور اس سے مراد دینی علوم ہے۔ دینی علوم سے انسانوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی کتاب لکھ گئے، قرآن کریم کی کتابت کر کے چلے گئے، لوگوں نے جو دین اسلام پر شبہات پیش کیے ہیں ان شبہات کا ازالہ کر کے چلے گئے، کوئی ایسی چیز چھوڑ گئے کہ جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں، جہالت دور ہوتی رہے، بد عقیدگی دور ہوتی رہے، اور ایمان کی طرف انسان راغب ہوتا رہے۔ اگر کوئی ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے، اب اگرچہ یہ خود پڑھا نہیں رہا، اب اگرچہ یہ خود لکھ نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے، لیکن جب تک لوگ اس کی کہی ہوئی باتوں سے، لکھی ہوئی باتوں سے، سنی ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا کہ جو علم نافع چھوڑ کر گیا ہے، علم دین کے اندر اپنی خدمات پیش کر کے گیا ہے۔ نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ نیک اولاد کا معنی یہ نہیں کہ بس وہ خود بخود نیک ہو جائیں گے، نیک اولاد کا معنی یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاتا ہے، اپنی اولاد کو احکام شریعت کا پابند بنا کے جاتا ہے، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھا کر جاتا ہے، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا کر جاتا ہے، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے کر جاتا ہے، اپنی اولاد کو ایک نیک انسان بنا کر جاتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب تک اس کی یہ نیک اولاد رہے گی اس وقت تک اس کے
عمل کے اندر اللہ رب العزت برابر اضافہ فرماتے رہیں گے، اور اس کی نیک اولاد کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ اور یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہوتی ہے کہ عمل ایک شخص کرتا ہے اور اس کا اجر دوسرے انسان کو بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہاں پر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کی ضرورت ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ گناہگار ہے تو اس کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور اگر بندہ نیک ہے، اچھا ہے، تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ گناہگار تھا، اس کے لیے بندہ ایصال ثواب کرے، اللہ ہمارے نیک اعمال کا ثواب انہیں عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گناہگار کے لیے بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے لیے بھی ضرورت ہے، کیونکہ نیک بندوں کے لیے ایصال ثواب کی وجہ سے درجات میں بلندی آ جاتی ہے۔ اب ایصال ثواب کی بنیاد کیا ہے کہ اس میں عمل ایک شخص کرتا ہے اور اس کا فائدہ دوسرا شخص اٹھاتا ہے۔ اسے ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ نیک عمل میں نے کیا، دعا میں نے کی، استغفار میں نے کیا، نفل عبادت میں نے کی، اور میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے اس ثواب کو میرے والدین تک پہنچا دے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ اللہ میرے فلاں اساتذہ تک اس کو پہنچا دے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ میرے فلاں رشتہ داروں تک اس کا ثواب پہنچا دے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ اللہ اس کا ثواب اس امت کے تمام اہل ایمان کو پہنچا دے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ایصال ثواب جیسے مردوں کی ضرورت ہے، مردوں کو کیا جا سکتا ہے، فوت شدگان کو کیا جا سکتا ہے، وفات پانے والے لوگوں کو کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح زندہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ آگے دلائل آ رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے کے بارے میں نظریہ اور موقف یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو عبادات انسان پر فرض یا واجب ہوں ان کا نہیں، ان کے علاوہ باقی جو نفل عبادات ہیں ان کا ثواب، چاہے وہ عبادات بدنی ہوں، چاہے وہ عبادات مالی ہوں، چاہے وہ عبادات بدنی اور مالی دونوں ہوں، ان کا ثواب دوسروں کو ایصال کیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے۔ بدنی عبادات، کسی نے نفل پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اس کا ثواب میرے والدین مرحومین کو عطا فرما، اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر والدین وفات نہیں پا گئے، زندہ ہیں، اللہ میں نے یہ جو نفل پڑھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، یہ جتنے میں نے نفلی اعمال کیے ہیں، اللہ ان کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، اساتذہ کو عطا فرما، میرے بھائیوں کو عطا فرما، اہل ایمان کو عطا فرما۔ اللہ ان کا ثواب اپنے کرم سے زندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے اس کا ثواب مردوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ عبادت چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، بدنی عبادات جیسے نفل ہے، حج ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اور مالی عبادات یعنی جو غیر وجوبی صدقات ہیں، خیرات وغیرہ ہے، اس کا ایصال ثواب زندہ اور مردہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف کہ بندہ نیک عمل کرے اور اس کا ثواب بندہ کسی کو ایصال کرنا چاہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اپنے کرم سے اس کا ثواب دوسروں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس پر ہمارے پاس دلائل کون کون سے ہیں؟ یوں تو 20 دلائل موجود ہیں،
لیکن ہم اس مجلس میں چند ایک دلائل پڑھیں گے جو ہماری اس فائل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 103، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، صلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے حق میں باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ کی ذات ہر بات کو سننے اور جاننے والی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا، بطور خاص یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو اہل ایمان موجود تھے ان کے بارے میں کی جا رہی ہے، یا ذرا اور سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، یہ بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، جن سے آپ نے صدقہ وصول کرنا ہے، جن سے آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، ان کے حق کے اندر آپ دعا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں دعا آپ کی ہوگی اور فائدہ ان اہل ایمان کو ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی یہ دعا ان کے لیے باعث تسکین بن جائے گی۔ باعث تسکین ہونے کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ایک بندہ پریشانی کے اندر ہو، پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، یہ بندہ سکون کی حالت میں نہیں ہے۔ ایک بندے کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے، مجھے عذاب ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملتا ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے، یا اس کو اپنے اوپر عذاب آنے کا پورا یقین ہو چکا ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تسلی رکھو، سکون اور اطمینان کی کیفیت میں رہو، اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، اللہ آپ کو عذاب سے محفوظ کر دیں گے، اللہ رب العزت نے آپ کی عذاب سے حفاظت فرما لی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ بات آئے گی تو اس کی وجہ سے انسان کو سکون ملے گا۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے پیغمبر دعا آپ کی ہوگی، اور آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ جس طرح یہ آیت ایصال ثواب کے طور پر، ایصال ثواب کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح اسے حفاظت صحابہ کے مقام پر بھی اچھی طرح پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر استدلال دیکھیں، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، صلی علیہم، آپ دعا فرمائیں، اور پھر فائدہ کس کے لیے ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، دعا آپ کی اور فائدہ ان لوگوں کا جن کے حق میں آپ نے دعا کی ہے۔ اور یہی ایصال ثواب کی بنیاد ہے کہ عمل ایک شخص کرتا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دوسرے کو ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ یقولون، وہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو لوگ اہل ایمان تھے وہ ایمان لانے میں سبقت اختیار کر گئے، اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ان لوگوں کی بھی بخشش فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ فرما، اِنَّكَ رؤوف الرحیم،
اب دیکھیں یہ جو بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نمبر ایک اپنے لیے، اور نمبر دو اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو ان کی دعا انہیں بھی فائدہ دے رہی ہے اور ان کی دعا دوسروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ جب بندہ عمل خود کرے اور اس کا اجر لے، اسے ثواب کہتے ہیں، اور جب بندہ عمل خود کرے اور اس کا اجر دوسروں کے لیے اللہ سے مانگے اور اللہ انہیں عطا فرما دیں، انہیں ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو آیت کے اندر دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ربنا اغفر لنا ثواب ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ایصال ثواب ہے۔ نمبر 3، بلکہ اسی آیت کے ذیل میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 911 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَدَلِيلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ شرح الصدور باب ما ينفع المیت فی قبرہ۔ اس بات پر بہت سے اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ زندہ شخص کی دعا کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، اور دلیل سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ اور یہی چیز ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کی بنیاد کیا ہے کہ بندہ نیک عمل خود کرے اور اس کا ثواب دوسروں کو دے، اس کا اجر دوسروں کو دے، اور خود بخود نہیں دینا، اس دینے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ یہ میں نے نیک کام کر دیا ہے، اس نیک کام کا اجر مجھے بھی عطا فرما، ثواب میرے علاوہ دوسروں کو بھی عطا فرما، ایصال ثواب۔ تو یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ میت کے حق کے اندر کی جانے والی جو دعا ہے یہ میت کو فائدہ دیتی ہے۔ اب میت یہ والا عمل خود کر رہی ہے یا اس کے لیے کوئی اور کر رہا ہے؟ تو ایصال ثواب کسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے کسی اور کے لیے کوئی بندہ کام کرے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں، اور یہی چیز یہاں سے اچھی طرح ثابت ہو رہی ہے۔ دلیل نمبر 3، سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی بھی بخشش فرما دیں جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، والدیہ، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ والدین کی مغفرت کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے، اس دعا کا فائدہ انہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ پیغمبر کے والدین کو بھی ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے والدین، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی مومن امت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ ایصال ثواب مومنوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، ایمان والوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، کافروں کے حق کے اندر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ استدلال، اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اگر ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے مفید نہیں تو پھر دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تبھی ہوگا کہ جب ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے مفید بھی ہو، تبھی تو حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے ذیل میں، بلکہ اس آیت کے ذیل میں نہیں، وہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1225 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ انْتِفَاعَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ، میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ایصال ثواب کا ہمارا نظریہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے۔
مردوں کے حق کے اندر بھی ایصال ثواب ہے اور زندوں کے حق کے اندر بھی ایصال ثواب ہے۔ یہی بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ انتفاع الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ بِدُعَاءِ الْأَحْيَاءِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَدْ قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تفسیر مظہری سورۃ النجم تحت آیت وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ زندہ آدمی کی دعا کا فائدہ زندہ اور مردہ دونوں کو ہوتا ہے۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دیگر ایمان والوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو ایصال ثواب مردوں کو بھی ہوتا ہے اور ایصال ثواب زندوں کو بھی ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 4، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس پر شروع میں بات ہو چکی ہے۔ دلیل نمبر 5، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نہرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فی صحته وحیاته یلحقه من بعد موته باب ثواب معلم الناس الخیر۔ اور یہ حدیث نمبر ہے 242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے بعد مومن کو جن اعمال کا ثواب اور جو نیکیاں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ علم جو سیکھا اور پھر اس کی اشاعت کی، سیکھ بھی لیا اور اس کی اشاعت بھی کی، سیکھنے سے ثواب ملا اور اشاعت کرنے سے ایصال ثواب ہوا۔ یا نیک اولاد چھوڑ گیا، یا قرآن پاک وراثت میں چھوڑ گیا، یا مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر کھدوا دی، یا صدقہ دیا جو اپنے مال سے تندرستی کی حالت میں دیا کرتا تھا، اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا، ان کا ثواب موت کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری بات نہیں، خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دعا یہ فائدہ دیتی ہے مومن کو۔ نیک اعمال بشرطے کے فرائض اور واجبات کے علاوہ ہوں، یہ فائدہ دیتے ہیں دوسروں کو، اور یہی حقیقت ہے ایصال ثواب کی۔ دلیل نمبر 6، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعمل بها بعده کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ صحیح مسلم باب من سن سنتا حسنتا، حدیث نمبر 6897۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کسی اچھی بات کا طریقہ رائج کیا، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ اس اچھی بات سے مراد وہ کام ہے جو بدعت کے علاوہ ہو۔ آپ نے سنت اور بدعت کی فعل میں پڑھ لیا ہے
کہ بدعت کی تعریف کیا ہے خیر القرون کے اندر جس چیز کا مقتضا بھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا گیا ہو اور بعد میں اسی کو دین بنا کر شریعت بنا کر عمل کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ جس بندے نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا جس کا مقتضا خیر القرون میں نہیں تھا، اب پیش آیا، مثلا کوئی ایسا بندہ ہے، ہمارے ہاں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، نئی نئی ضرورتیں سامنے آ رہی ہیں، ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کرنے کے اندر لوگوں کے لیے سہولت ہو۔ پہلے بیت المال سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی، اب بیت المال نہیں، اب ایک بندہ اپنے گھر کے اندر اس نے راشن رکھ لیا، غریبوں کو اپنے گھر کے اندر بلا کر راشن دے دیتا ہے، اچھا طریقہ رائج کیا ہے۔ یا خود غریبوں کے پاس جاتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، اچھا طریقہ رائج کیا ہے۔ اب جو بندہ بعد میں اسی پر چلتا رہے گا اس بندے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس طریقے کو رائج کیا ہے بشرطے کہ بدعت نہ بنے، بشرطے کہ بدعت نہ بنے، تو اس طریقے پر جس شخص نے اس طریقے کو رائج کیا ہوگا اس بندے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس بندے نے کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے، یہاں سنتاً سیئاتاً سے مراد ہی بدعت ہے، سنتاً سیئاتاً، سنتاً کا لغوی معنی مراد ہے طریقہ، برا طریقہ، اور برا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے نے بدعت کو ایجاد کیا، بعد میں جو لوگ بھی بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ اس کے سر پر بھی آتا رہے گا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، نیک عمل بندہ کرے اور اس کا ثواب اجر دوسروں کو بھی مل جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ من سن سنتاً حسنتاً، جس بندے نے نیک کام، نیک طریقہ، اچھا طریقہ ایجاد کیا جس سے بعد والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس بعد والے لوگوں کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس طریقے کے رائج کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ دلیل نمبر 7، ام المومنین صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلطت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ وصیت کیے بغیر اچانک فوت ہو گئی ہے، اور مجھے اچھی طرح یہ یقین ہے کہ اگر وہ اچانک فوت نہ ہوتی تو وہ یہ بات ضرور کہتی، صدقہ کرنے کا حکم دیتی یا خود صدقہ کرتی، تو اب وہ وصیت کیے بغیر اچانک فوت ہو گئی ہیں۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، کیا اگر میں اس کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اس کا فائدہ میری والدہ کو ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، کام آپ کریں گے، نیک عمل آپ کریں گے، صدقہ آپ کریں گے، اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کی والدہ کو عطا فرمائے گا۔ اور ایصال ثواب کی کیا حقیقت ہے کہ بندہ نیک عمل خود کرتا ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، قال نعم، ہاں، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو عمل کون کر رہا ہے؟ بیٹا۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فوت شدہ والدہ کو۔ اور ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے، اور یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ دلیل نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یؤس فهل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ قال نعم۔
وہی سوال وہی جواب ہے۔ پہلے سوال تھا والدہ کے بارے میں، اب دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا ہے اپنے والد کے بارے میں، اور یہ پوچھا ہے کہ اگر میں ان کے لیے کوئی صدقہ کر دوں تو اس کا اجر انہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ملے گا۔ اور ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب دوسرے کو پہنچاتا ہے، اور یہی اس ایصال ثواب کی حقیقت ہے، اور اس کے جواز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، قال نعم، ہاں عمل تم کرو گے لیکن اجر کس کو ملے گا؟ دوسرے کو ملے گا۔ دلیل نمبر 9، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ ان العاص بن وائل نظر فی الجاہلیت ان ینحر 100 بدنۃ وان ہشام بن العاص نحر حصتہ 50 بدنۃ وان عمرا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذلک۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل، یہ عاص بن وائل وہی ہے، یاد رکھنا، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول تو ابتر ہیں، الیاذ باللہ۔ ابتر کا معنی کہ یہ اس کے یعنی مقتون نسل ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جس شخص نے میرے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ وہ مقتون نسل اور بے فیضہ ہے، حقیقت میں یہی شخص یہ بات کہنے والا ہی مقتون نسل اور بے فیض انسان ہے، یہ وہی عاص بن وائل ہے۔ خیر، روایت میں ہے کہ عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی۔ عاص بن وائل مشرک، اس نے زمانہ جاہلیت میں نظر کیا مانی؟ ان ینحر 100 بدنۃ، میں 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ خود فوت ہو گیا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت ہشام بن عاص بن وائل، انہوں نے اپنے والد کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر دیے۔ انہی کے جو دوسرے بھائی ہیں، ہشام کے دوسرے بھائی ہیں عمر، عمر بھی بیٹا ہے عاص بن وائل کا، اور ہشام بھی بیٹا ہے عاص بن وائل کا۔ عاص بن وائل فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد ان کے ایک بیٹے ہشام بن عاص بن وائل، یہ صحابی ہیں حضرت ہشام، انہوں نے اپنے والد کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر دیے۔ دوسرا بھائی جو اسی ہشام کے بھائی ہیں اور عاص بن وائل کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذَلِكَ، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق سوال کیا جو ان کے بھائی ہشام نے کیا تھا، کہ میرے والد نے نظر مانی تھی 100 اونٹ ذبح کرنے کی، اب وہ خود فوت ہو گیا ہے، میرے بھائی نے اس کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر دیے ہیں، اس کا فائدہ انہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایصال ثواب کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، اگر آپ کا والد مومن ہوتا، اگر وہ توحید کا اقراری ہوتا، مشرک نہ ہوتا، اگر وہ ایسا ہوتا، مومن ہوتا، اور وہ فوت ہو جاتا، فصمتا، اور تو اس کے لیے روزہ رکھتا، وتصدقت عنہ، اور تو اسی کی طرف سے صدقہ کرتا، نفعہ ذالک، تب تو اسے فائدہ ہوتا، لیکن وہ بندہ مشرک مرا ہے، اس لیے تمہارے اس عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کسے فائدہ دیتی ہے؟ صرف مومن کو، مشرک کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ دلیل نمبر 10، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال لی ابی یا بنی اذا انا مت
فَأَلْحِدْنِي فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذلك۔ المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علاء بن لجلاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت لجلاج رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے لحد بنانا، بغلی قبر بنانا، اور جس وقت مجھے اس قبر کے اندر رکھنا تو پھر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر میرے اوپر مٹی ڈالنا، اور اس کے بعد جب اچھی طرح میری تدفین مکمل ہو جائے تو میری قبر کے سر کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی تعلیم فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، یہ بیٹا کام کرے گا اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ صاحب قبر کو ہوگا۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندہ کام ایک کرتا ہے اور اس کا اجر اور نفع اور فائدہ اور ثواب کس کو ملتا ہے؟ دوسرے کو ملتا ہے۔ یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے، عمل ایک کرتا ہے اور اجر دوسرا بندہ لیتا ہے۔ یہاں پر بھی حضرت لجلاج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے قبر کے اندر اتارنا، یہ دعا پڑھنا، اور پھر جب میری قبر مکمل بن جائے، تدفین ہو جائے، تو میرے قبر کے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا۔ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات یہ میت خود پڑھ رہی ہے یا میت کے علاوہ کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے؟ دوسرا پڑھ رہا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ میت کو ہو رہا ہے۔ اور ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ عمل خود کرتا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دوسرے کو ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ایسی ہے کہ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 807 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون۔ یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں۔ دلیل نمبر 11، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے زیادہ دیر اپنے گھر کے اندر روک کر مت رکھو۔ ہمارے ہاں تو فیشن چل پڑا ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پھر 2 دن تک انتظار کیا جا رہا ہے، سرد خانے میں رکھا جا رہا ہے۔ جی کیا ہوا؟ اس کا بیٹا فلاں ملک سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ 24 گھنٹے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 48 گھنٹے۔ اب میت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں ایک انتظامی مسئلہ ایسا ہو جائے کہ کوئی بڑا بزرگ فوت ہو جائے اور جس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کی شدید تر خواہش ہو تو اس کے لیے کچھ انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اتنی انتظار بھی نہ کی جائے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جامعۃ الرشید کراچی والے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مجھے جلد از جلد دفنا دیا جائے، تمام امور سنت کے مطابق ادا کیے جائیں اور میری تدفین کے اندر جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ واقفان حال یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد ان کی تدفین بھی پوری ہو چکی تھی۔
جنازہ بھی اسی میں ہے، غسل بھی اسی میں ہے، میت کو قبرستان اور جنازگاہ میں اسی کے اندر لے جایا گیا، تدفین بھی ہو گئی، 3 گھنٹے کے اندر اندر ہو گیا۔ اصل یہی ہے کہ اگر وہ میت نیک ہے، روایات میں آتا ہے، تو وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں پر کیوں روکا ہوا ہے، مجھے میرے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جلدی لے چلو۔ اور ہمارے بزرگ فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ہاں، میں یہ اتنی بات ضرور عرض کروں کہ ایک بہت بڑی علمی، دینی، روحانی شخصیت فوت ہوتی ہے، ہماری ساری زندگی کی خواہش ہے کہ کاش ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، مصافحہ ہو جائے، ان سے کچھ اکتساب فیض ہو جائے۔ ہم دور رہتے ہیں، نہیں کر سکتے، اور اس بزرگ کے جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کی رعایت کے لیے معمولی سی تاخیر کر لی کہ بھئی ابھی فوت ہوئے ہیں، جنازہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی بجائے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، معمولی سی تاخیر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا آج فوت ہوئے ہیں اور تیسرے دن جنازہ ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ایک بیٹا فلاں ملک سے آ رہا ہے۔ جو بیٹا زندگی میں اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مرنے کے بعد باپ کو روک کر رکھا ہوا ہے کہ بیٹا آ کر منہ دیکھے گا۔ بیٹے کے اس طرح منہ دیکھ لینے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَا تَحْبِسُوهُ، روک کر نہ رکھو، وَأَسْرِعُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ جلدی والا معاملہ کرو، اِلَىٰ قَبْرِهِ، جلدی جلدی اسے قبر کے اندر پہنچاؤ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ۔ جب وہ بندہ قبر کے اندر پہنچ جائے تو اس کے سر کی جانب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے اور پاؤں کی جانب سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اب دیکھیں اس کے اندر سر کی جانب جو تلاوت ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ صاحب قبر کو۔ یہ تلاوت کرنے والا عمل خود اس کا اپنا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا کر رہا ہے؟ اور اصال ثواب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے عمل کرنا، یہاں بھی کسی کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کا فائدہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی سند کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے اخرجہ الطبرانی باسناد حسن، کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ پہلی روایت، اس روایت میں دفن کرنے کے بعد سر کی جانب سورۃ البقرہ پڑھنے کی ابتدائی آیات پڑھنے کا تذکرہ تھا۔ حضرت لجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور میرے سرانے کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جبکہ دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی ہے، اس روایت کے اندر کیا ہے کہ سر کی جانب سورۃ الفاتحہ اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اب ان دونوں روایات کا حاصل معنی یہ ہے کہ سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت لجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اور سر کی جانب سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت ہے، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ اگر کبھی سر کی جانب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لی جائے، خلاف سنت نہیں ہے۔ اگر سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کر لی جائیں، خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ثبوت سنت سے ہو رہا ہے۔ دلیل نمبر 12، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ثم وہب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان کے قریب سے گزرے اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورت کی تلاوت کرے، اور اس پڑھنے کا ثواب وہاں پر مدفون جتنے اہل ایمان ہیں
انہیں ایصال کر دے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے کہ اللہ اس کا ثواب انہیں عطا فرما، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بخش دیتے ہیں، اور ان مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 13، حضرت عبد الرحمن بن ثابت کتاب الآثار میں یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ بکبشین املحین، دو موٹے تازے مینڈھے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ ذبح احدہما عن نفسہ، ایک تو اپنی طرف سے کیا، والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا ہر اس شخص کی طرف سے کیا، اپنی امت کے ہر اس امتی کی طرف سے کیا کہ جس پر شرعاً قربانی واجب نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ شدید خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کے نام پر جانور قربان کروں، اس کی طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مینڈا ذبح کر دیا۔ اب یہ ذبح کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس امت کے ہر اس انسان کو فائدہ ہو رہا ہے جس پر شرعاً قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، جس پر شرعاً قربانی واجب ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری طرف سے اللہ کے رسول نے ادا کر دی ہے، اسے الگ سے کرنا پڑے گی۔ اور اس روایت میں مکمل کلمہ توحید کا ثبوت ہے، امن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح یہ جو مکمل کلمہ توحید ہے اس کا ثبوت کتاب الاسماء والصفات جو امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، طبقات المحدثین باصبہان یہ ابو شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، المستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان مذکورہ کتابوں کے اندر بھی مکمل کلمہ طیبہ کا ثبوت ہے، ایک ہی جگہ پر مکمل کلمہ توحید لکھا ہوا موجود ہے۔ 14ویں اور آخری دلیل، عن الشعبی رحمہ اللہ قال کانت الانصار یقرؤون عند المیت بسورۃ البقرہ، المصنف لابن ابی شیبہ۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ فوت شدہ شخص کے قریب سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب تلاوت کون کر رہے ہیں؟ انصار مدینہ۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صاحب قبر کو۔ اور ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے کہ عمل ایک کا اور فائدہ اجر ثواب دوسرے کو ہوتا ہے۔ اور اس کی روایت کے اندر بھی جو راوی ہیں ان کی توثیق یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، میں نے آج کی اس نشست میں قرآن کریم کی 3 آیات، نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 ان الصلاۃ سکن لہم، نمبر 2 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، نمبر 3 سورہ نوح کی آیت نمبر 28 رب اغفر لی ولوالدیّ۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیات اور 2 آیات کے تحت مفسرین کے حوالے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد 11 احادیث پیش کی ہیں۔ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت دعا کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت استغفار کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت صدقہ جاریہ کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت دینی علم کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نیک اولاد کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرنے کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، مسافر خانہ بنانے کا فائدہ میت کو عطا فرماتے ہیں، نہر کھدوانے کا فائدہ اللہ رب العزت میت کو عطا فرماتے ہیں، نفلی روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ رب العزت میت کو عطا فرماتے ہیں، قربانی نفل قربانی کا فائدہ اللہ رب العزت میت کو عطا فرماتے ہیں، اور ہر وہ نیک عمل جو فرائض اور واجبات کے علاوہ ہو بشرطے کہ بدعت نہ بنتا ہو، اس کا فائدہ بھی اللہ رب العزت میت کو عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔